إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ٹاپک آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فتنہ آف الہاد، یعنی الہاد، فتنہ الہاد۔ الہاد کیا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کہاں سے آیا مسلمانوں میں خاص طور پر۔ تیسرا سوال، اس کو کیسے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، کیسے پھیلایا جا رہا ہے۔ چوتھا سوال، اس کا سلوشن کیا ہے۔ یہ سب ہم انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم کور کریں گے۔ تو الہاد، الہاد کیا ہے؟ الہاد جو ہے، الہاد یہ عربی کا لفظ ہے، اور الہاد کہتے ہیں کہ حق سے ہٹ جانا۔ تو الہاد ایک کمپریہنسو اور ایک کامن ٹرم ہے۔ اس میں جو بھی حق ہے اس سے انحراف کرنا، اس سے ڈیویٹ کرنا، یعنی ڈیویشن فرام دا ٹروتھ از نون ایز الہاد۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس کانٹیکس میں جو استعمال ہوتا ہے عموماً، وہ ایتھیزم یا انکار، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ ماننا۔ تو اس کو جو ہے وہ ہمارے یہاں خاص طور پر اصطلاحی زبان میں یا خاص طور پر آج کل کے علماء کی زبان میں اس کو الہاد کہا جاتا ہے۔ ویسے تو الہاد جو ہے وہ نارمل ایک کامن، ایک جنرل ٹرم ہے، اور ہر طرح کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکامات کا انکار کر دینا، یہ بیسیکلی الہاد کہلاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ انسان اس سٹیج پر کیسے پہنچ جاتا ہے، اتنی جرت کیسے ہوتی ہے، یہ تو ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، یہ جو نالج ہے، نالج آف ایگزسٹنس آف گاڈ، یہ جو نالج ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، یعنی اٹ از نیچرلی ڈسپوزڈ انسائڈ دا ہیومن فطرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز ایک فطری ہے نا، ایک چیز فطری ہے، نیچرل ہے، تو لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یعنی اتنی جرت کیسے آ جاتی ہے لوگوں میں، یا لوگ جو اتنی نیچرل ہے، یعنی اتنی کامن ہے، جیسے کہ اسلاف ہمارے کہا کرتے تھے نا کہ وفی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں نشانی ہے، there is a sign that he exists and there is a sign that he is the only one God۔ یعنی توحید کی جو نشانی ہے وہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آسمان کی کریشن میں یا ہماری اپنی ایگزسٹنس یا ہماری کریشن میں صرف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہے وہ ہر چیز میں ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے، یعنی سائن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دس از سائن آف ہز ایگزسٹنس، دس از اے سائن آف ہز توحید، اور دس از اے سائن کہ وہ سارے افیئرز اس کے ہاتھ میں ہیں، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، تدبیریں بھی وہ کرتا ہے، رازق بھی وہ ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو اب میں نے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ ایک انسان کے اندر جرت کیسے آ جاتی ہے کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے اور وہ رب کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس طرح کے کلیمز جو ہے، یعنی اس طرح کے ٹروتھ کلیمز کر لیں۔ تو اگر ہم دیکھیں نا، تھوڑا سا اس کو اور پھیلا دیں، یا اس سوال سے ایک اور سوال اٹھائیں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو LGBTQ ہے، اسی طرح ٹرانسجینڈر آئیڈیالوجی ہے، اسی طرح جینڈر پہ، یعنی ایک جو بایولوجیکل میل اور فیمیل کا جو جینڈر ہے، کہ یہ جو ہے وہ انسانیت کی ابتدا سے بالکل نیچرل سی تھی کہ ہیومن جینڈر جو ہے، یا بلکہ کوئی بھی جینڈر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو جو ہے وہ ذکر اور انثیٰ، یعنی میل اور فیمیل سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زوجین نے ہر چیز کو پیئرز میں، یعنی میل اینڈ فیمیل، اس میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ایسے فلسفے ہمارے سامنے آتے ہیں نا، کہ جس کے انسان سنتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب واٹ از دس، کہ کوئی میل اور کوئی فیمیل، یعنی کوئی اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اس کو سوشل کانسٹرکٹ
یا کہہ لیں کہ ایک معاشرتی بناوٹ، یا ایک طریقے سے ماضی میں لوگوں نے بس ایک سوسائٹی کے طور پر ایک بنا دیا اس کو، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بالکل دیکھیں آج ایک جینڈر، ٹھیک ہے، میل اور فیمیل جینڈر، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. یہ آپ کو بچے کو بھی سکھانی نہیں پڑتی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا وہ بولنے لگتا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے، تو اس کو آپ بتاتے ہو بیٹا یہ لڑکی ہے اور وہ تم لڑکے ہو، تو وہ یہ سوال نہیں کرتا یہ لڑکا کیا ہوتا ہے، یہ لڑکی کیا ہوتی ہے، مطلب اور بھی کوئی جینڈر ہے کیا، یا یہ لڑکا لڑکی کیا ہوتی. نہیں، کیونکہ ایک جب کوئی چیز فطری یا نیچرل سی چیز ہوتی ہے نا، آپ بچے کو بتاتے ہو اور وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ پھر کیوں اور کیسے کا سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو جینڈر کے بارے میں کبھی بچہ آپ سے سوال نہیں کرے گا یہ لڑکا کیا ہوتا ہے، میں لڑکا کیوں ہوں، کیسے ہوں، یہ آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا. ٹھیک ہے، یہ بائنری جینڈر آپ نے کیسے بنا لیے، اس طرح کے سوالات بچہ نہیں کرتا. اسی طرح مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو آپ مثال کے طور پر بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بیٹا جی ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ پنش کرے گا، یا آپ ایسے کرو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جنت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا وہ دے گا. تو یہ آگے سے بچہ سوال نہیں کرتا کون اللہ، یہ کس کی بات کر رہے ہو، کیسا ہے وہ، کہاں ہوتا ہے، یا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مطلب کیسی بات ہے. یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بچے کو بتاتے ہو تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ یہ کہاں سے آیا، کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. دس شوز کہ the existence of God، یعنی یہ جو نیریٹو ہے یہ انسان کی فطرت میں، یہ انسان کی فطرت میں، جیسے کہ انسان کی فطرت میں، یا بلکہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا جو نیریٹو ہے یہ انسان کی فطرت میں اس سے بھی زیادہ ہے جتنا زیادہ جینڈر کا بائنری ہونا، یعنی میل اور فیمیل میں ہونا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. آتے ہیں اپنی بنیادی سوال کی طرف کہ آج پچھلے 170 سال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، خصوصاً آج اور پچھلے 20-25 سال میں، جس طریقے سے جھوٹ اور سچ کو آپس میں کنفیوز کیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا فطرت اور انسانیت کے خلاف جھوٹ کو اس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا سچ ہے، یہ شاید ماضی میں آپ کو اتنے بڑے یعنی اتنے بڑے لیول پہ نہیں ملے گا آپ کو جتنے بڑے لیول پہ آج اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ریسیو کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ یعنی مطلب ایک تو یہ پرابلم ہے نا، پرابلم ہے کہ انسان اس لیول پہ کیسے پہنچ رہا ہے، کیا ایسا کر لیا انسان نے کہ جو انسان جو ابتدائی انسانیت سے ایک چیز اس کی فطرت میں تھی آج اس کا بھی انکار کر رہا ہے، اور بلکہ میل فیمیل اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر یہ جو LGBT ہے، یہ ہومو سیکسوالٹی ہے، ہم جنس پرستی ہے، یعنی یہ 70 سال پہلے، بہت زیادہ دور نہ جائیں، 70 سال پہلے it was considered a mental disorder. تو آج اس کو کمپلیٹلی نارمل قرار دیا جاتا ہے. اور تو بات یہ جو میں نے جتنی ابھی ٹرانسجینڈر، LGBTQ اور اسی طرح ماڈرنٹی اور یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے بائی پروڈکٹس یا کہہ لیں پروڈکٹس ہیں اس فتنہ الحاد کے. تو یہ الحاد از این امبریلا ٹرم جس کے تحت جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جس کے نیچے ماڈرنٹی، یہ جتنے ازمز ہیں، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، LGBTQ، ٹرانسجینڈر، جتنے ازمز ہیں یہ اس امبریلا ٹرم الحاد کے اس میں آتا ہے. یعنی وہ الحاد کے کہ جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک دس از اے ریزلٹ آف دس از یعنی یہ جو کائنات، دس یونیورس از دا ریزلٹ آف رینڈم بلائنڈ پروسیسز. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک تو یہ ایوولوشن ہے، نیچرل یعنی تھیوری آف ایوولوشن، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں وجود میں آئی ہیں. کوئی خالق نہیں ہے. یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو، خالق کو اپنی اس ورلڈ ویو سے مائنس کر دیا نا، تو پھر اس طرح کے یہ پروڈکٹس جنم لیتے ہیں. تو الحاد کیا ہے؟ الحاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ ماننا. اب آپ نے نہیں مانا، اب واٹس نیکسٹ؟ نیکسٹ از یور اون ریزن، دیٹ از یو آر گوئنگ ٹو ڈیفائن یور لائف. آپ اپنی زندگی کو کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے آپ اپنی زندگی کو چلائیں گے، کیسے آپ قوانین بنائیں گے، کیسے آپ کچھ بھی کریں گے دنیا میں. اب آپ نے رب کو تو نکال دیا، رب کو تو مانا ہی نہیں.
اب what's next? Reason, science. So this is the age of reason and science. This is the age of reason and science, as they call. तो as they say, तो ये अब आपकी जिंदगी डिक्टेट करेगी साइंस और रीजन. अब जाहिर सी बात है ये सारा जो है वो फिर डिफाइन हुआ कि जनाब अब पॉलिटिक्स हमने कैसे चलानी है. सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी आई, फिर एक लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स किसके हैं? नताइज है. नताइज किसके हैं? नताइज हैं इल्हाद के, फितना इल्हाद. तो बजाय इसके कि मैं एक एक को डील करता रहूं और मैं कहूं कि ये लिबरलिज्म का मसला ये है और फिर मैं लिबरलिज्म को काउंटर करूं, फिर मैं आऊं ट्रांसजेंडर का मसला ये है, ट्रांसजेंडर को मैं काउंटर करूं, फिर मैं उस सोशलिज्म का मसला ये है, सोशलिज्म को मैं काउंटर करूं, तो इस सूरत में ये होगा कि मैं यानी एक तरीके से आम जबान में अगर मैं कहूँ तो ये फितना इल्हाद के ये बच्चे हैं, अंडे हैं, या एक समरात हैं या प्रोडक्ट्स हैं. तो मैं इसको खत्म करूंगा तो दूसरा जन्म लेगा, इसको खत्म करूंगा तो दूसरा जन्म लेगा. तो why not address this issue at an upper level, at a bigger level, which is ilhad. ilhad in its most common term. तो इल्हाद जो है, अब इल्हाद क्या है? अल्लाह ताला के वजूद का इनकार, या फिर जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है उसमें अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बेसिकली जो फितना इल्हाद है ना, एथियज्म जिसको हम कहते हैं, एग्जिस्ट यानी अल्लाह ताला के वजूद को ना मानना. तो ये आप कह लें कि तकरीबन 20वीं सदी में जो है बड़ा उरूज पे था, और फिर इसके बाद जो है वो चूंकि लोगों के सामने ये वाज़ेह हो गया कि ये एथियज्म है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि मतलब फिर पूरी जो कायनात है और उसकी जो कवानीन है और जो कुछ इसमें हो रहा है, इट डजंट मेक सेंस विदाउट अ क्रिएटर, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर. यानी अगर हम अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानेंगे तो फिर ऑल ऑफ दिस वी सी अराउंड अस डजंट मेक एनी सेंस. यानी ये कैसे सब कुछ आया, ये सब कुछ कैसे हो रहा है. तो इसलिए फिर जो है वो एथियज्म से आज के दौर में जो शिफ्ट आया वो डीइज्म की तरफ आया है. डीइज्म क्या है? डीइज्म ये है कि गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड इज द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. उसने हम सबको पैदा किया लेकिन पैदा करके छोड़ दिया. एंड ही इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द अफेयर्स ऑफ दिस यूनिवर्स. यानी अब हमने जिंदगी कैसे चलानी है, मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ कैसे उसको डिफाइन कैसे करूंगा, मैं पब्लिक लाइफ में हमने कैसे करना है, कवानीन कैसे बनाने हैं, ये इंसान अपने दिमाग से सोचेगा, अपनी अकल लड़ाएगा. क्योंकि खुदा ने तो कायनात बना के छोड़ दी, अब कोई रसूल नहीं, कोई किताबें नहीं, और वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं है, तो कायनात बना के छोड़ दी. तो ये तो सवाल खत्म हो गया ना अपने आप के. फिर बताओ जरा ओरिजिन कैसे हुआ, यानी सब कुछ कैसे आ गया. तो उन्होंने कहा नहीं, हम मानते हैं कि ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है. अब अगला सवाल ये है कि फिर अभी खुद ब खुद चल रहा है. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसके यानी इसके मुताबिक है. यानी अगर आप ये कहते हो तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और फिर जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए ये जो जितनी लाइफ फॉर्म्स हमारे सामने, एक डाइवर्सिटी, एक तनव्वु आता है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए आता है, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए, और इसी तरह. तो मकसद ये है कि एक डीइज्म, मैं ये समझता हूँ अल्लाह आलम के आज के दौर में, अगर वो अपना बंदा अपने आप को डीएस ना कहे, वो कहे कि हाँ ठीक है अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ चलाता है और अल्लाह ताला ही, यानी वो ये भी मानता हो कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, लेकिन अल्लाह ताला की हिदायत को वो अपनी दुनिया की जिंदगी में अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है. क्यों? क्योंकि कहीं इन द बैक ऑफ हिज माइंड ही इज अज्यूमिंग यार अल्लाह ताला को क्या जरूरत है हमें जो है वो इतना इतना गाइड करना और ये सब कुछ करना. बहरहाल बात थोड़ी सी यहाँ में फैल गई है. इसको समेटते हुए मैं आपके सामने जो खुलासा है इस बात का, वो ये खुलासा पेश करते हुए आपके सामने आगे चलते हैं कि आज जो है ना वो ये है कि भाई अब हमें अल्लाह ताला, ठीक है हम अल्लाह ताला के वजूद को मानते हैं, और देयर इज दिस पर्सनल रिलेशनशिप विद माय गॉड. उलमा नहीं बताएंगे मुझे, रसूल और अंबिया नहीं बताएंगे मुझे, किताबुल्लाह, मुझे कुरान, मुझे कोई भी नहीं बताएगा. नो वन इज गोइंग टू डिक्टेट कि मेरा अल्लाह के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए. ठीक है, गॉड इज माई क्रिएटर, अल्लाह इज माई क्रिएटर, और मैं उससे एक पर्सनल रिलेशनशिप में हूं. किसी को कोई राइट नहीं है कि वो मुझे बताए कि मैं अल्लाह ताला की इबादत कैसे करूं. बस मेरी मर्जी है, जैसे मैं चाहूंगा करूंगा. क्योंकि गॉड इज नॉट कंसर्न नऊजुबिल्लाह कि मैं उसकी इबादत कैसे करूं, बिकॉज ही डजंट नीड एनी इबादत. मैं तो बस अपनी मर्जी से इबादत करूंगा. गॉड गॉड जो है बस वो मेरा अपना एक पर्सनल गॉड है. ये डीइज्म
کی بھی ایک اسپیکٹرم ہے, ٹھیک ہے. یعنی بیسکلی جو ڈیزم کا آئیڈیا ہے نا وہ یہی ہے کہ کریٹر ایگزسٹ کرتا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے یونیورس کو پیدا کیا ہے, اور اس نے بنا کے ہمیں چھوڑ دیا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہمیں کریٹر نہیں بتائے گا, وہ ہم خود بتائیں گے. وہ ہم خود آئیڈیالوجیز یا ازمز, جتنے بھی ماڈرن ازمز ہیں, اسی کا نتیجہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو ایک اسی پوری گفتگو میں ایک طریقے سے اشارہ دے چکا ہوں کہ الحاد کیسے آیا. تو لہٰذا میں بہت زیادہ کوئی یورپین ہسٹری میں نہیں جاؤں گا کہ الحاد وہاں پہ کیسے آیا اور پھر یہاں پہ امپورٹ کیسے ہوا. اشارہ دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک جو بیسک سی کروڈ ہسٹری بتائی جاتی ہے, اور ایک اس میں سے کچھ حد تک ایک سچ بھی ہے اور کچھ حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا جھوٹ بھی ہے, لیکن بیسک ایک جنرل ہسٹری ہے یورپین ہسٹری. اور وہ یہ ہے کہ 16ویں صدی ایک یعنی دا پیریڈ آف ماڈرنٹی جو رینیسانس کے بعد سٹارٹ ہوا, وہ ایک طریقے سے ہوا یہ کہ سائنسی دریافت ہوئی. ٹھیک ہے, بہت سی کروڈ ایک سمری بتا رہا ہوں کیونکہ ایک چھوٹا سا سیشن ہے اور اس میں شاید آپ کے سامنے بہت کچھ کور نہ کر سکوں. اصل چیز جو ہے میں نے وہ سولوشن پہ آنی ہے. ایک پرابلم تو میں آپ کے سامنے ایڈریس کر چکا ہوں اور تھوڑا سا کر بھی رہا ہوں, اور آپ بھی کچھ نہ کچھ پرابلم کو جانتے ہیں. اب کریں کیا, دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو انشاءاللہ ایڈریس. تو لہٰذا ایک ہسٹری میں آپ کو ایک کروڈ سی ہسٹری بتا دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سائنسی دریافت ہوئی, سائنسی ڈسکوریز ہوئی, سائنٹیفک ایک سائنس جو ہے وہ اپنے گروتھ سٹیج پہ تھی. انڈسٹریل ریولوشن, سائنٹیفک ریولوشن, ساری چیز تھیں. لیکن جب دیکھا کہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے, اور جو عیسائی پادری یعنی کیتھولکس یا جو کہ پریسٹس ہیں, کرسچن پریسٹس, وہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو دیر از اے کائنڈ آف کانفلکٹ بٹوین دا چرچ اینڈ دا سائنس, وچ یو کین سے کہ conflict between reason/science and revelation. تو revelation versus reason, یہ جو آیا نا, یہ جو ڈائکوٹمی آئی ہے, یہ اسی سٹیج سے آئی ہے. اس میں بھی بہرحال ایک تفصیل ہے کہ اسلام پہ یہ, یعنی اسلام کے اگر پرسپیکٹو سے بات کی جائے تو کیا آیا کہ اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے, وہ انشاءاللہ ایک تفصیل ہے, اور اس کے لیے ایک لیکچر ہے اور دوسرا ٹاپک ہے. تو ہوا یہ کہ مثال کے طور پر جب دیکھا, ایک مثال ہے کہ ایک ہیلیو سینٹرک اور جیو سینٹرک ماڈل ہے. مثال کے طور پر چرچ آپ کو بتاتا تھا, اور چرچ کے جو پادری تھے وہ بتاتے تھے کہ ارتھ جو ہے وہ اسٹیٹک ہے اور سورج جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہے. سائنس سے جب ڈسکوری کی تو اسے پتا چلا کہ بھائی ارتھ اسٹیٹک نہیں ہے, ارتھ جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ لوگ یہ سوال اٹھانے لگے کہ اگر کرسچینٹی واقعی اللہ کا دین ہوتا اور واقعی صحیح ہوتا تو یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دریافت کر رہے ہیں, اس کی مخالف تو نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے؟ اب جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اس طرح کی ڈسکوریز آتی رہیں جو کرسچینٹی, اب یہ تو مسلمان جانتے ہیں نا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ ڈسٹورٹڈ ہے, اپنے اوریجنل فارم پہ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی پہلے سے ہی ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ تو ہم جانتے ہیں, کرسچینٹی تو اپنے اس کو اوریجنل فارم میں یہ مانتے ہیں. تو کرسچینٹی مطلب لوگوں میں پھر ایک جو ہے نا وہ ایک انوملی پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ریزن اور ریولیشن میں کانٹرڈکشن آ رہی ہے. چلو ایک آ گئی, دوسری تیسری لائن لگ گئی, یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک پادریوں کا جو ہے نا, ایک پادری اپنے اندر ایک ڈیوائن اتھارٹی رکھتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک حق موجود ہے, حق ہے ہمارے پاس کہ جس کو ہم حلال کہتے ہیں وہ حلال ہو گیا, جس کو ہم حرام کہتے ہیں وہ حرام ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے اسلام میں بھی یہ, اسلام نہ سائنس کی مخالف ہے, اس کی ایک الگ تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ کسی اور وقت. اور اسلام نہ ریزن کے مخالف ہے, اور اسلام کسی ایک عالم, کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی, چاہے وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, ڈیوائن رائٹ نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے حلال کر دے, جو بھی چاہے حرام کر دے. تو یہ تو کرسچینٹی میں تھا, یعنی کنگز کے پاس بھی ایک ڈیوائن اتھارٹی ہوتی تھی. تو دیکھتے تھے کہ بھائی ان کی پادریوں کی طرف سے کافی ظلم ہوتا ہے, کنگز کی طرف سے کافی ظلم ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس رائٹ ہوتا تو اس طرح سے لوگ پس نہ ہو رہے ہوتے. اب ایک طریقے سے ایک سول وار کھڑا ہو گیا, اور مطلب ایک دینداروں کے خلاف جو ہے وہ, یعنی ان کے, یعنی کرسچینٹی پادریوں کے خلاف بڑا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو, اور یہ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور تم جب چاہتے ہو جس کو چاہتے ہو مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہو, جس کو چاہتے ہو اس پر جو ہے وہ جہنم کے فتوے ڈال دیتے ہو.
تو یہ تو کوئی دین وین نہیں ہے. اور آج جو ہے وہ دس از دا ایج آف ریزن اینڈ سائنس, لہٰذا تم بڑا ایک ریلیجس وارز ہوئے, اور جو کہا جاتا ہے نا 30 years آف ریلیجس وارز, آپس میں ان کے فرقے بنے, پروٹیسٹنٹس ہے اور کیلوینزم ہے, کیتھولکس ہے, سب آپس میں بڑا جھگڑا ہوتا رہا. ٹھیک ہے, پھر ہوا یہ کہ فرینچ ریولیوشن اور یہ سارے ریولیوشنز آئے, اور موونگ فاسٹ فارورڈ اب ہوا یہ کہ اتنا لڑ جھگڑ کے خون خرابہ ہو کے کرسچینٹی آپس میں پروٹیسٹ, ایک فرقے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. پھر جو سائنسدان تھے ان پر پابندیاں تھیں, آپس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑا تھا. تو ایک طریقے سے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا, یہ ڈیسائیڈ ایک طریقے سے ایسا نہیں کوئی میٹنگ ہوئی, لیکن ایک سوچ یہ تصور یہ بنا کہ اب ایک کام کرتے ہیں کہ نو مور ریلیجن ان دا پبلک ڈومین. جو پبلک کی زندگی ہے, یعنی پبلک لائف ہے, جہاں پہ ہم نے قوانین بنانے, جہاں پہ ہم نے اخلاقیات کو متعین کرنا ہے, کیا چیز اچھی کیا چیز بری, واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے, برائے مہربانی چرچ ہمیں نہیں بتائے گا, ہم اپنی عقل سے سوچیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ چرچ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, خون خرابہ کیا اور کچھ نہیں کیا, یہ لڑتے رہے جھگڑتے رہے. اللہ کا دین اگر سچا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اب برائے مہربانی آپ اپنی جاگیرداری اپنے پاس رکھیے, آپ عبادت کریں اللہ کی, چرچ کے اندر کریں, باہر آئیں تو اللہ کا نام نہ لیں, نعوذ باللہ. اینڈ دس از واٹ از نون ایز سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ, وچ از نون ایز سیکولرزم. یعنی سیکولرزم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ برائے مہربانی آپ دیندار ہیں, اوکے ویری گڈ, آپ نماز پڑھتے ہیں ویری گڈ, آپ عبادت کریں, بٹ بی اے مولوی ان سائڈ یور اون ہوم, ان سائڈ دا چرچ. لوگوں کے اوپر اپنی مولویت مسلط نہ کریں, لوگوں کو ہمیں نہ بتائیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے, اچھا کیا برا کیا ہے, پلیز. کیونکہ آپ کا ہم نے دیکھ لیا, آپ اتنے صدیوں سے آپ یہ کرتے آئے, آپ نے کچھ نہیں کیا. تھوڑا سا. اور پھر یہ جو چیز ہے نا, اب ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اللہ کے وجود کو اتنی اہمیت نہیں دی, اور یہ ایک یعنی سیکولرزم والا نوشن اپنایا, نیریٹو اپنایا. اب ہوا یہ کہ بہت ساری آپ دیکھتے ہیں کہ پاسٹ 200-300 سال میں انہوں نے ترقی بہت کی دنیاوی اعتبار سے, اگرچہ اسلامی اعتبار سے یہ ترقی نہیں ہے, نہ ہی کامیابی ہے, دنیاوی اعتبار سے انہوں نے ترقی بہت کی. اور یہ تو ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویپنری میں اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت زیادہ, سائنس میں بہت ترقی کی, اور بہت کچھ انہوں نے جو ہے وہ بنایا, انوینٹ کیا, اس سے کسی کو انکار نہیں. اب مسلمانوں نے دیکھا کہ یار یہ یورپینز کو دیکھو, یہ انگریزوں کو دیکھو, انہوں نے جب دین کو سائٹ پہ کیا نا, یعنی انہوں نے جب دین کو چرچ یا مساجد تک محدود کر دیا, تو دیکھو کتنی ترقی کی. انہوں نے اپنی اسکالرز یا علماء پر پابندی لگائی, دیکھو انہوں نے کتنی ترقی کی. لہٰذا اب نتیجہ کنکلوژن کیا ڈرائیو کیا, لہٰذا اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو یہ جو مسلمان کے جو مولویوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہے نا, اس کو بند کرنا پڑے گا. یہ جو مولویوں نے اپنی جاگیرداری کی قائم کی ہوئی ہے, اس کو بھی بند کرنا پڑے گا. بلکہ مولویوں کو کہو کہ تم اپنی مسجد میں بیٹھو, اللہ اللہ کرو, باہر آ کے تبلیغ نہ کرو. اور اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو وہی روٹ اپنانا چاہیے جو یورپین سے اپنائے, اور آج دیکھیں وہ کہاں ہے. اب یہ امپورٹ اس طرح سے ہوئی ہے, اور یہ آج تک امپورٹ ہوتی آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں انڈیا میں جو ابھی انڈیا چاند پہ چلا گیا نا, انڈیا چاند پہ چلا گیا, وہی احساس کمتری ہے نا مسلمانوں میں. انڈیا چاند پہ چلا گیا, دیکھیں جی انڈیا تو ترقی کر لی, انڈیا نے, انڈیا سکسیس کامیابی کے اونچے مراحل میں پہنچ گیا. اور آج ہم دیکھیں نعوذ باللہ, ہم لڑ رہے ہیں, ہم چاند کو استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی عید آج ہوگی کل ہوگی, مہینہ آج ختم ہوگا کل ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک. تو مجھے بتائیں کہ, اور پھر مسلمان بھی تو بولے ہیں نا, ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا یہی بولی بولتے ہیں جو کہ ملحد یا زنادقہ اس طرح کے لوگ بولتے ہیں, کہ یعنی ہم بھی تو انہی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہاں دیکھیں جی انڈیا کتنا آگے پہنچ گیا, چاند تک پہنچ گیا, اور ہم آج جو ہے وہ بس چاند آج ہوگا کل ہوگا اسی میں لڑ رہے ہیں, اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو جناب ہائے افسوس مسلمانوں پر. اگر بھائی ایک چیز, ایک امپورٹنٹ اصول ہے, اور اس کو سمجھیں, اور وہ یہ ہے کہ کفار کے پاس اللہ نہیں ہے, کفار آخرت پہ نہیں مانتے, کفار کے پاس جنت کا کوئی گول, کوئی کانسیپٹ, کوئی ویژن نہیں ہے.
کفار نے اللہ سے ملاقات کی، ان کو کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ان کی ہائٹ کیا ہے، ان کا ایک لیول آف گروتھ کیا ہے کہ میں یہاں پہنچوں، میں وہاں پہنچوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، دنیا جتنی مل جائے میں کامیاب ہوں۔ اگر مسلمان ایسی سوچ رکھے تو مسلمان پر افسوس ہے کہ اس نے اپنے دین اسلام کو نہیں سمجھا۔ ہو یہ رہا ہے کہ یہ تو کافر کا تصور کامیابی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا تو کامیاب ہوں۔ یہ تو کافر کی سوچ ہے نا، چھوٹی ہے۔ مسلمان کا تصور کامیابی کیا ہے؟ مسلمان کی سکسس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ تو ہمارا تو تصور کامیابی بہت ڈفرینٹ ہے کفار سے۔ تو ہم کیوں کفار کے ڈیفینیشن آف کامیابی پر روتے پھرتے رہتے ہیں کہ مسلمان کامیاب نہیں ہے کفار کی ڈیفینیشن کے مطابق؟ لیکن ایک بات میں مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا کہوں، اور وہ یہ ہے، اگر میں مسلمانوں کو بھی نہ کہوں اور اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح نہ کروں تو ایک طریقے سے ناانصافی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کفار جو ہے نا، وہ اپنی ڈیفینیشن آف سکسیس کے مطابق تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاں تو سکسیس یہی ہے نا، چاند پہ پہنچ جاؤ، یہ کر لو، وہ انوینٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو اپنے اسٹینڈرڈ آف سکسیس سے پہ تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن افسوس مسلمانوں پر کہ مسلمان کا جو تصور کامیابی ہے نا، اس پر وہ نہیں ہو رہے۔ مسلمان کا تصور کامیابی کیا؟ آخرت، جنت، لا الہ الا اللہ، توحید کی اسٹیبلشمنٹ، توحید کو نافذ کرنا، یہ مسلمانوں کا سکسیس کا نظریہ ہے۔ تو مسلمانوں کا اپنا جو معیار ہے نا سکسیس کا، اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہے، بلکہ مسلمان تو کافروں کے بنائے ہوئے معیار پہ بھی پورا نہیں اتر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان دو کشتی میں سوار ہے نا۔ مسلمان نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہوا ہے، سکسیس کی ڈیفینیشن کفار کی لی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، قوانین انگریزوں سے لینا ہے۔ اب دو کشتیوں میں سوار ہے، ایک پاؤں ادھر ہے، ایک پاؤں ادھر ہے، چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا۔ تو مسلمان کنفیوز ہے نا آج۔ اصل بات یہ ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو اس کے پاس قال اللہ و قال رسول ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس کو پہچانے۔ تو بہرحال مقصد ہی بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ یہ جو احساس کمتری ہے، اور ہمارے ہاں ایک مطلب یہ جو تصور کامیابی ہمارے یہاں، تو یہ ایک جو ہے نا، اس کا ایک مسلمان کا گول نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ الحاد، آگے تھوڑا سا اور فاسٹ فارورڈ موو کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہسٹری، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں نے کیسے یورپین کی تصور یعنی ترقی کو کیسے امپورٹ کیا ہے۔ یورپین کے جو ڈیفینیشن آف گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہے، ایک یورپین کی ڈیفینیشن آف پروگریس ہے، اس کو مسلمانوں نے امپورٹ کیسے کیا۔ اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ اٹھتے ہیں، اسلام کا نام ہی لے لیتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسکالرس کو کوس رہے ہوتے ہیں، جی علماء ایسے ہیں، علماء ویسے ہیں، علماء نے ہمیں پروگریس کرنے سے روکا ہے، علماء نے ہمیں چاند پہ جانے سے روکا ہے، علماء نے ہمیں یہ کرنے سے روکا ہے، علماء نے یہی کچھ کام یورپین سے کیا تھا۔ لیکن یہ جو قیاس کیا ہے نا ان مفکرین اور روشن خیال لوگوں نے، یہ جو قیاس کیا ہے، یہ میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں نا، یہ سب کچھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ الحاد آیا کیسے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سولوشن کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ یہ جو تم نے قیاس کیا ہے نا، کہ اگر ہمیں مسلمانوں کو ترقی کرنی ہوگی تو وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو یورپین سے کیا۔ جناب کیسے؟ دین کو مسجد تک محدود رکھیں۔ آپ نمازی ہیں، بہت اچھی بات ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، ایکسلنٹ، قرآن پڑھتے ہیں، ویری گڈ، لیکن پلیز باہر آ کے مجھے یہ نہیں بتانا کہ میوزک انڈسٹری بند کر دو، باہر آ کے مجھے یہ نہیں بتانا کہ ٹرانسجینڈر آئیڈیالوجی غلط ہے، باہر آ کے مجھے یہ بھی نہیں بتانا کہ سود حرام ہے۔ باہر ہم اپنے حساب سے جئیں گے، آپ اپنی مولویت جو ہے نا مسجد تک رکھو، اور یہ علماء کو بھی بولنے نہ دو۔ علماء کو تو ویسی سائڈ پہ کر دیا کہ یہ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ آپس میں دکانداریاں کرتے ہیں، لہٰذا خود دین پڑھو، خود قرآن اٹھاؤ، خود حدیث پڑھو۔ تو یہ سارے الحاد کے طریقے ہیں، یعنی الحاد کی سیڑھیاں ہیں، کہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے
بالکل یورپین ہسٹری، کیونکہ ہم تو بہت پیچھے ہیں نا، ہم تو بہت پیچھے ہیں. یورپینز جو 400-500 سال کر کے گزر چکے وہ ہم آج کر رہے ہیں. لیکن یہ جو قیاس کیا نا یورپینز سے ہمارا، یہ جو سملیرٹی ڈرا کی ہے یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسکالرس کے پاس یہاں ڈیوائن رائٹ نہیں ہے، اسکالرس کے پاس یہاں فائنل ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسکالر ڈسکشن ہوتا ہے. اگر ایک اسکالر کوئی غلط بات کرتا ہے تو دوسرے اسکالر اس پر ریفیوٹ کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تو یہاں پہ تنقید کا اور ایک ہیلدی ڈسکشن کا ماحول ہے اسلامک ایکیڈیمکس میں، اسلامک ایکیڈیمیا میں ہیلدی ڈسکشن کا ماحول ہے. کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے کوئی بھی بات کہے، دوسرے اسکالرز اس کو برداشت نہیں کریں گے. کوئی کسی ایک عالم کو چپ نہیں کرا سکتا اگر کوئی دوسرا عالم غلطی کرے. یہ تو صحابہ میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو صحابہ میں بھی ہوتا تھا کہ کوئی کتاب اللہ کے اجتہاداً کوئی ایسی بات کر دے جو کتاب اللہ کے اپیرنٹلی یا کتاب اللہ کے مخالف ہو، تو دوسرا صحابی اٹھ کے ان کو ریکٹیفائی کرتا، کریکٹ کرتا تھا. تو یہ کرسچینٹی والا تو یہاں پہ ہے نہیں کہ اگر وہاں پہ اگر کوئی پادری کہہ دے کوئی بات تو بس حرف آخر ہو گئی. تو اس بنیاد پر آپ علماء کا منہ کیوں بند کراؤ گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، علماء سو بھی موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ ہسٹری جنرلائزیشن کیوں کر رہے ہو کہ اگر کچھ گندے لوگ برے لوگ پائے جاتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو اڑا کے پھینک دو؟ ایسا کس نے کہا؟ سائنسدان بھی برے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز میں بھی کچھ برے ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو گندا کر دیتے ہو؟ نہیں. تو لہٰذا یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک طریقہ ہے کسی چیز کو ایک برا لیبل لگانے کا یا برانڈ نیم خراب کرنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے یار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کفار مکہ نے؟ لیولز برانڈ نہیں کی نا، ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تو ویسے طریقہ رہا ہے. تو بہرحال مقصد یہ بتانا ہے کہ بہت ساری میں نے اپنی گفتگو میں یہ کچھ باتیں کی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی اسکیٹرڈ باتیں میں مانتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں کچھ آپ دیکھیں گے تو سولوشنز بھی ہیں، کچھ مسائل بھی ہیں، اور کس سمت میں ہم نے جانے کی ضرورت ہے وہ بھی ہے. بغیر کسی تاخیر کے ویسے سیشن بہت بڑا ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اب یہ کیسے پھیلایا گیا. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی یہ ایک طریقہ اپنایا گیا کہ اسکالرس کا منہ بند کر دو، اسکالرس کی برانڈنگ خراب کر دو. کس بنیاد پر؟ ان اسکالرس کو دکھا کے کہ جو آلریڈی جو ایکچولی جو ان ریالٹی خراب ہے، ان اسکالرس کا منہ دکھاؤ، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سارے اسکالرس کو خراب کر دو. پہلا. دوسرا یہ کہ یورپینس کی مثالیں دیتے رہو کہ دیکھو وہاں پہ کتنی ترقی ہے، دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ ہو رہا ہے، دیکھو وہ ہو رہا ہے. سنا ہوگا نا آپ نے کہ میں نے مسلمان تو پاکستان میں دیکھے لیکن اسلام مغرب میں دیکھا. اسٹوپیڈیٹی. مطلب یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے اسلام مغرب میں دیکھا؟ اسلام کیا صرف چپل صحیح سے رکھنا اور ٹیلر رکھنا اس چیز کا نام ہے؟ یہ اسلام صرف کیا ٹریفک سگنل پہ رکنے کا نام ہے؟ ہاں، all of this is included in اسلام، لیکن جو اسلام بنیادی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ توحید ہے. آپ ان چیزوں کو سائڈ پہ کر کے صرف اسلام کو اس نیٹنس اور آرگنائزڈ ایک کمیونٹی کو اس کو کرنے کے اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہم ایک تعریف کر سکتے ہیں، دیکھو وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے، حالانکہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو ایک چیز اچھی ہے، اوکے، ایک اچھی بات ہے، وہاں پہ اس کو اپنانا چاہیے. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر وہ دیکھو وہ کتنے اچھے طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور کتنے اچھی طریقے سے ان کی کسٹمر ڈیلنگز ہے، لہٰذا اگر ترقی کرنی ہے تو پورا ان کے دین پر آ جاؤ. یہ کس نے کہا؟ مطلب یہ آپ نے کیسے کیا؟ مثال یہ ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر مثال تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کتا ہے. ٹھیک ہے، اب کتا جو ہے وہ مطلب وہ شکار کرنے میں اچھا ہے، ٹھیک ہے، شکار کرنے میں اچھا ہے، اور ہنٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ہے، اور اسی طرح گارڈ کرنے کے لیے بھی، یعنی وہ حفاظت کرنے کے لیے بھی اچھا ہے. تو آپ کسی شخص کو کہیں دیکھیں جی کتا گارڈ کرنے میں بہت اچھا ہے اور ہنٹ کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، لہٰذا بی اے ڈاگ. You would say what stupidity is this؟ مطلب how stupid you are. ٹھیک ہے، کتا اس میں اچھا ہے تو اس کا مطلب آپ کتے بن جاؤ، نعوذ باللہ. مطلب یہ this is mere stupidity. تو یہی آج ہمارے جو مفکرین جو کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں،
وہ جب اٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں جی وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ایسے کرنے کی ضرورت ہے، مطلب یہ آپ نے جو انالوجی کریٹ کی ہے نا، دس از ویری فالس، دس از ناٹ ٹرو. ایک چیز میں اگر مغرب اچھا ہے مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو دین ہے، ان کا جو اللہ کے وجود کا انکار ہے، ان کا جو سیکولرزم، ان کی جو لبرلزم، ان کی جو ساری آئیڈیالوجیز ہے وہ اپنا لی جائیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا. خیر، الہاد جو ہے وہ آج میڈیا کے ذریعے اپنایا جا رہا ہے، کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے ذریعے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور کالجز کے ذریعے جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے تو کوئی وہ تو خیر کیسے کیا جا رہا ہے اس پہ تو تفصیل ہے. تو بلکہ تو آج تو اسکول میں بچوں کو LGBTQ اور اس طرح کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں. کیا کریں؟ آج اتنے مسائل ہیں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اب یہ خاص طور پر کچھ ایک اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویسے تو الہاد ایک بگر ایشو ہے جس کے نیچے یہ LGBTQ، ٹرانسجینڈرزم، ماڈرنٹی، سیکولرزم، لبرلزم، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. تو آج وہ پرابلم ہے کہ مثالی طور پر اگر ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والدین اس بارے میں کنسرن ہوتے تھے کہ جب وہ بچہ اسکول جا رہا ہے تو کوئی لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں گھوم رہا، یا لڑکیوں کے ساتھ تو اٹھ بیٹھ نہیں رہا. اس چیز پہ وہ ہوتے تھے. لیکن آج جو ہے وہ اگر لڑکے بھی دوست ہیں تو بھی والدین کو خوف ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز میں پاکستان میں اپنے پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتا ہوں، تو یونیورسٹیز میں بھی اس کو ایسے پروفیسر جو کہ ٹرانسجینڈرز ہیں، جو کہ خود بنے ہیں، ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں ایک فرق ہے. خیر، تو مطلب ٹرانسجینڈر اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی بایولوجیکل نہیں ہے بلکہ خود بنے ہیں. تو جب ایسے پروفیسرز کو یونیورسٹیز میں لایا جائے گا اور پھر یونیورسٹیز میں LGBTQ کمیونٹی بھی ہوگی اور اس کے لیے پارٹیز وغیرہ بھی ارینج کی جائیں گی، تو پھر اب کیا کریں؟ اب ایک تو گند تو آ گئی نا، ایک گند تو آ گئی. آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں. یہ تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پاور ہو یا آپ کچھ کر سکیں. اب یو ہیو ٹو سروائیو ود دس گند. آپ نے اس گند کے ساتھ سروائیو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچانا ہے. مطلب یو آر آن اے روڈ کہ اس کے دائیں بائیں کیچڑ ہے، یہاں پانی ہے یا کیچڑ ہے، یہاں جو ہے کچرا کنڈی ہے، آپ یہاں کانٹے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ کیچڑ صاف کرنے نہیں بیٹھیں گے، آپ کانٹوں کو نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے، کچھ کمیونٹی، کچھ لوگ، اگر کچھ علماء یا کچھ دعات، کچھ ایسے دین کا کام کرنے والے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اوکے، ویری گڈ. بٹ میں ایک کامن، ایک لے مین پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. آپ اس روڈ پہ چلیں گے تو آپ کانٹے نہیں ہٹانا شروع کر دیں گے یا کیچڑ کو صاف نہیں کریں گے. یو گوئنگ ٹو ویسٹ یور لائف ان دس. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. دس روڈ وچ لیڈس ٹو دا جنہ، ٹو اللہ، یہ روڈ جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے آپ نے اس کی طرف چلنا ہے. اگر آپ یہاں پر ڈسٹریکٹ ہوں گے اور کیچڑ صاف کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر شاید یہ نہ کر سکیں. ممکن ہے، رسک ہے کہ آپ اس کیچڑ کے اندر ہی پڑ جائیں. لہٰذا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ اس معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے اسی دنیا، اس گلوبل ولیج میں رہنا ہے اور اسی گند میں رہنا ہے. روزمرہ کی بنیاد پر ہم اس طرح کی گند سنتے ہیں، نیوز میں آتی، یہ ساری چیزیں ہیں. کریں کیا؟ کریں یہ کہ دیکھیں یہ جو الہاد ہے نا، الہاد ایک شبہ ہے. اٹ از اے ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات کو لیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ستکون فتن ان قریب فتنے رونما ہوں گے. اس میں جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. القاعد فیہا خیر من القائم. بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. القائم فیہا خیر من الماشی. چلنے والا شخص کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا. الماشی خیر من السائی. چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اس حدیث کا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا اپنے آپ کو ان فتنوں میں دور رکھے گا انسان، اپنی انوالومنٹ کم رکھے گا، وہ اتنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک. آگے فرمایا کہ یہ جو فتنے ہوں گے نا، تو یہ فتنے آئیں گے. اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے، الفاظ آتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایسی باتیں سنائیں گے، لوگ آپ کو ایسی ایسی چیزیں سنائیں گے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.
جو آپ نے کبھی اپنے معلم کہ آپ نے جو ہے معلم تسمعوا، کہ جو آپ نے اپنے والدین سے اپنے والدین کے اپنے علماء سے اپنے اسلاف سے کوئی ایسی باتیں نہیں سنیں گی، نئی نئی چیزیں آ رہی ہوں، نئے نئے فلسفے آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو تم نے اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے، سلف سے نہیں سنے ہوں گے. تو کیا کرنا، فیاکم ویاہم، تو لہٰذا انہیں بھی اپنے آپ سے دور رکھنا اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا، ان سے بہت دور رہنا. بیویئر آف دیم، انہیں اپنے آپ سے، یعنی یہ نہیں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک ہے سن لینا اور اینالائز کر لینا، نہیں نہیں، سننا بھی نہیں، ان سے دور رہنا، ان سے بالکل الگ تھلگ رہنا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ آج ہمارا ماحول یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے دیکھے تو صحیح کہہ کیا رہا ہے، دیکھے تو صحیح، سنے تو صحیح کیا کہتا ہے وہ، سننے میں کیا حرج ہے جناب. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شبہات کو سننے سے منع فرمایا کہ شبہات نہ سنیں. تو جو میں حدیث سنا رہا تھا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا جو شخص ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، جو ان فتنوں کو جھانک کے دیکھے گا فتنہ اس کو چک لے گا. Okay, let me see what's going on there. Okay, let me listen to him, what he's saying. No. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیئر ایکسپلیسٹ الفاظ ہیں من یشرف لہا، کہ جو ان کی طرف جھانکے گا، یستشرف، یہ فتنہ اس کو چک لے گا، اپنی جال میں پھنسا لے گا. لوگ اسی طرح پھنستے ہیں فتنوں میں. لہذا اور دوسرا راستہ یہ، دوسرا سولوشن یہ، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، علماء سے علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. دین کا علم دیوار ہے فتنوں سے، دین کا علم حاصل کرنا اور علماء کی سرکلز میں مجالس میں بیٹھنا یہ دیوار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم تو وہ ہو کہ جس پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان تو رسول بھی موجود ہے. یعنی it is not possible, it is not befitting in any way, it is not possible کہ قرآن اور حدیث تم پر پڑھا جاتا رہا ہو اور تم کفر کر بیٹھو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیف تکفرون، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں how can you do this کفر جبکہ نبی تم میں موجود ہے. یعنی جو ایک شخص قرآن اور حدیث اپنے روزمرہ کی بنیاد پہ اسکالرلی مجالس میں، گیدرنگز میں بیٹھتا، سنتا سناتا رہتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کفر کر دے، وہ الحاد اور فتنے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا لے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی صراط مستقیم کی طرف. تو لہٰذا ہم نے ایک بڑے سولوشنز ایڈریس کیے، بھی وقت نہیں ہے تو اور بھی ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے کرتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر ایمان کی پختگی پر کام کرنا، جیسے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے، تو ہرقل نے، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد بھی کوئی مرتد ہوا ہے، یعنی کسی نے اسلام چھوڑا ہے؟ کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کوئی ایمان کسی نے نہیں چھوڑا، کوئی مرتد نہیں ہوا، کوئی کافر نہیں ہوا. تو ہرقل نے کہا کہ کذالک الایمان، کہ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، اذا تخالطہ بشاشتہ القلوب، کہ جب اس کی جو یعنی جو ایمان کی مسرت دل میں رچ بس جائے نا، ایمان کی جو سویٹنس اور مٹھاس دلوں کی جڑ میں چلی جائے، دلوں میں ایبزارب ہو جائے، تو پھر وہ ایمان اس دل کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے جتنے بھی فتنے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال فرمائی نا، ایک جو موحد جو توحید پر ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اصلها ثابت، یعنی اس کی جو جڑ ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اب وہ جو بھی آندھی طوفان، فتنہ، الحاد، LGBTQ، جتنے بھی یہ ایتھیزم یا الحاد کے بچے آ جائیں نا، ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ رچ بس گیا ہے. تو اپنی ایمان کی پختگی پہ کام کیجیے. اور ایمان کی پختگی کیسے آئے گی؟ علم حاصل کر کے، علماء میں بیٹھ کے، عبادات کر کے، ذکر اذکار کر کے. تو لہٰذا
قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنہ یعنی ایک رات کے درمیانی حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور فتنوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ کون ہے جو ان حجرات والی یعنی ان خیمے والیوں کو یعنی اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا، کون ان کو اٹھائے. یعنی اس کا مطلب اہل علم فرماتے ہیں کہ رات کی نماز جو ہے وہ انسان کو بہت سارے فتنوں سے روک دیتی ہے. رات کی نماز یعنی آپ کو چاہیے یعنی ہمیں چاہیے کہ اگر رات کے بیچ میں یا رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے کم سے کم 3 رکعت یا 1 رکعت وتر یا قیام اللیل پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ انسان کو فتنوں سے روکتے ہیں. بہرحال یہ ایک جنرل وہ تھا کہ یہ سولوشنز ہیں اپنے آپ کو فتنوں سے روکنے کے لیے، کیونکہ الحاد ایک فتنہ ہے. اس کے لیے بہت زیادہ کوئی انٹلیکچوئل آرگیومنٹس کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا شاید اتنا مفید نہ ہو جتنا یہ ایمانیات پر اپنی کام کرنا اور اسپرچل یعنی اپنے اسپرچل لیول کو بڑھانا، روحانیات کو بڑھانا، یہ دیوار بن جاتا ہے فتنہ الحاد کے خلاف. تو اسی پہ انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں میں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.